بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے لیے رحیم و کریم نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں قدم قدم پر مختلف انداز سے دلائل دیے کہ ظالموں، اپنی عاقبت کو بچا لو، اپنی آخرت کو بچا لو، آخرت کی فکر کر لو۔ اسی سلسلے کا ایک تسلسل، بلکہ اسی کا ایک تسلسل قیامت کے بارے میں ایک ناقابل تردید دلیل بھی ہے، جو ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الحج، آیت مبارکہ ہے 7ویں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، گزشتہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں تیسرا دن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس حوالے سے اس آیت مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلا حصہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام قرطبی اور مادی قریب میں امام سعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل ان الفاظ کے ذریعے رب کائنات نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہذا جو بھی اعمال سر انجام دیتے ہو سوچ سمجھ کر دینا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود لوگوں کو زندہ کریں گے، ان کو نکال کر حساب و کتاب والی جگہ پر لے کر جائیں گے، تاکہ ان کے اچھے یا برے اعمال کا ان کو بدلہ دے سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو، اسی آیت مبارکہ کو جب ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں واحد تفسیر میں، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ایسا حتمی نتیجہ ہے جس کا اقرار کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، اور قیامت وہ ایک ایسا امر جس سے انکار عقلی طور پر، نقلی طور پر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے، قبر کا لفظ یہاں پر اغلبیت کے طور پر استعمال ہوا، تو اللہ رب العزت ان کو اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے پھر ایک روایت بھی نقل کی ہے اہل علم نے، اگرچہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ایک قول ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں 4 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اشہد ان اللہ هو الحق المبین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور ہر چیز کو واضح کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے،
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود لوگوں کو اٹھائیں گے۔ فرمایا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری آفتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس سے مراد صرف کہنا نہیں ہے نا، اگر اس پر عمل کرنا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، پھر اس حوالے سے واحد تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا آخرت پر یقین، ایمان اور اعتقاد بھی ہے، لیکن لوگوں کا ایک گروہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ضرور ہیں، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ کوئی آخرت، نہ کوئی حساب، نہ کوئی ثواب، نہ کوئی عقاب۔ یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہالت ہے، اور اس کی کوئی بنیاد یا اساس نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو بعض مفسرین کرام نے نسبتاً ایک اور انداز سے ہمارے سامنے رکھا، اس لیے کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پر شروع سے ہی کام ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے علم میں بخوبی ہونی چاہیے کہ مختلف اہل علم قرآن مجید کی آیات کو اپنے اپنے انداز سے لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بات کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر اہل علم نے ایک ایک لفظ کو لے کر بھی کافی وضاحت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز وَأَنَّ السَّاعَةَ، یہ لفظ اَنَّا یہاں پر کس لیے آیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کتب تفاسیر خاص طور پر البحر المحیط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تاکید ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تمہیں اس بات کا یقین آ جانا چاہیے، جانوروں کی پیدائش پر غور کرو، پودوں کی پیدائش پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، تو تمہیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے گی کہ رب کائنات مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو جو ذات بابرکات مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، تمہیں عدم سے وجود بخش سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں رب کائنات، یقینی طور پر وہ تمہارا حساب و کتاب بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر امام ابو سعود نے ایک بڑی قیمتی عبارت ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا عربی زبان کی مٹھاس ہم محسوس کریں۔ فرماتے ہیں هذه الآثار من آثار الوہیہ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، توحید عبادت کے آثار ہیں۔ وَأَحْكَامُ شُؤُونِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، اور یہ رب کائنات کے وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ إِتْيَانَ السَّاعَةِ وَإِتْيَانَ الْبَعْثِ اللَّذَيْنِ يُنْكِرُونَ وُجُودَهُمَا مِنْ أَسْبَابِ تِلْكَ الْآثَارِ الْعَجِيبَةِ، کہ قیامت اور قیامت سے پہلے لوگوں کا اٹھایا جانا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کا لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کے نزدیک عجیب ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی خاص قدرت کاملہ کی علامات ہیں، اور یہ انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر
نیک انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، ہر برے انسان کو اس کی برائی کا بدلہ قطعی طور پر نہیں ملتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیک انسان کو کہیں نہ کہیں جا کے اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، اور برے انسان کو کسی نہ کسی مقام پر اس کی برائی کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو جو سبق دیتی ہے وہ یہی کہ ہم اگر انسان ہیں تو ہمیں دائرہ انسانیت کے اندر رہنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت والے دن پھر ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس یہی ہے کہ ہم دائرہ انسانیت میں رہیں، شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت بہترین انداز سے ہمیں مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے حسب معمول خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں آگے نشر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق کے خطبات، آپ کے سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس ملتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس موضوع پر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اختصار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔